برطانیہ میں اس کی تاریخ کے ایک بہت بڑے لیول پر احتجاج آپ کے سامنے ہے۔ اس کو زینوفوبک یا اسلامک فوبک احتجاج کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آغاز تو ہوتا ہے ان 3 ڈانسر بچیوں کو جب قتل کیا جاتا ہے، ایک ٹین ایجر لڑکا 17-18 سال کا جو کہ برطانیہ کا نیشنل تھا، اس نے ان کو مار دیا۔ ابھی اس کی ریلیجس بیک گراؤنڈ فرم نہیں ہے کہ وہ کرسچن تھا، مسلمان تھا، لیکن ایک جو ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹی ہے اس نے اس کے خلاف ایک احتجاج شروع کیا۔ ایک یہ احتجاج نہیں جو کہ وائلنس میں کنورٹ ہو گیا، اور وائلنس کا پھر انداز یہ ہوا کہ ایک تو ہے کہ اس مرڈر کے خلاف احتجاج ہوتا اور اسے کنڈیم کیا جاتا کہ جو بھی مرڈر ہے، قاتل ہے، اس کو سزا دی جائے، کو گرفتار کر کے۔ یہاں تک بات نہیں تھی، تو بات ایک نیشنل لیول کی موومنٹ بن گئی کہ سارے برطانیہ سے جو تارکین وطن ہیں، امیگرینٹس ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے، اور پھر خاص طور پر جو مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ مساجد پر اٹیک کیے گئے، اور دوسرا سب سے بڑا کا جو اٹیک ہے وہ تھا اسائلم سیکر کی وہ بلڈنگ جہاں کئی اسائلم سیکر موجود تھے۔ سارا یہ وائلنٹ موب جو تھا وہ جمع ہوا، اور پولیس نے اس کو کارڈن کیا، اس کی حفاظت کی، اس کو بچایا، اس کے تحفظ میں پولیس آئی۔ کیونکہ جو موجودہ نئے وزیر اعظم تھے ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اس وائلنس کو کسی صورت بھی درست نہیں سمجھتے، اور تمام تارکین وطن اور انکلوڈنگ مسلمز ان کا رائٹ ہے، وہ ایک جنوینلی یہاں آباد ہیں، اور ان کا تحفظ میری حکومت کا فرض ہے۔ اور لہذا واقعی اپنی پولیس کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا، اور پولیس نے ایک بہت بڑا رول ادا کرتے ہوئے جو بھی اٹیکس کے انداز ہوتے ہیں سارے خود پر بھگتے۔ سب سے بڑی چیز جو میں دیکھ رہا تھا برطانیہ کی پولیس کی کہ انہوں نے مقابلے میں ان پر نہ گولی چلائی، نہ آنسو گیس کا استعمال کیا، بلکہ سارا ان کی طرف سے جو بھی پتھراؤ تھا یا جو بھی اٹیکس تھے اپنے اوپر جھیلے، برداشت کیے، اور جتنا حد المقدور وہ امیگرینٹس کو یا مسلم کو کا تحفظ کر سکتے تھے انہوں نے تحفظ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ اس حد تک موب کا وائلنٹ ہونا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادی طور پر 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک بنیادی وجہ برطانیہ کی گرتی ہوئی اکانومی ہے۔ بریکسٹ میں جاتا ہے، یعنی یورپین یونین کو لیو کرتا ہے، اس کی بنیاد بھی بنیادی طور پر یہی بگڑتی ہوئی اکانومی تھی۔ برطانیہ کے لوگوں نے محسوس کیا کہ جب سے ہم یورپین یونین میں گئے ہیں ہماری اکانومی بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوئی ہے۔ اس لیے اس وقت بھی امیگرینٹس کا مسئلہ تھا کہ برطانیہ میں کئی تارکین وطن، یعنی ایک تو غریب ممالک سے لوگ آتے تھے، ایشیا افریقہ سے آتے تھے، یا برطانیہ کی وہ پرانی کالونیز جہاں برطانیہ حکمران رہا ہے، اور برطانیہ میں انڈسٹریلائزیشن بڑی عروج پر تھی، تو ان میں کام کرنے کے لیے خود انہوں نے ان کو بلایا تھا، ان کی صنعتوں میں کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب اس کی اکانومی خراب ہوئی اور یہ صنعتیں یہاں سے موو کر گئیں چائنا، انڈیا اور آسیان کے دوسرے ممالک میں، تو جاب لیسنس کریٹ ہو گئی، گویا کہ اکانومی نیچے جانا شروع ہو گئی۔ اب یہ تارکین وطن یا امیگرینٹس برے لگنے شروع ہو گئے نیٹو لوگوں کو۔ پھر برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یورپین یونین میں داخل ہوتے ہیں تو شاید ہماری اکانومی کو سہارا ملے، لیکن یہ سہارا نہیں مل سکا، اس لیے کہ وہ کمپنیز جن کی وجہ سے بے روزگاری ہوئی یا اکانومی نیچے گئی وہ تو یورپین یونین میں شامل ہونے سے واپس نہیں آ سکتی۔ لہذا پھر انہوں نے دیکھا کہ اب پہلے تو ایشیا افریقہ کے غریب ممالک سے یا جہاں جہاں جنگیں ہو رہی تھی وہاں سے لوگ نکل کر اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے یہاں پہنچ رہے تھے، لیکن اب ایسٹرن یورپ جو کمپیریٹیولی یورپین یونین میں غریب ہے ایریا ہے یا ٹیریٹری ہے، جس میں پولینڈ ہے، ہنگری ہے، چیک ریپبلک ہے، سلوویکیا ہے، رومانیہ، بلغاریہ، وہاں سے لوگ لندن کی طرف زیادہ نکلنا شروع ہو گئے کیونکہ ویزے کی پابندی ختم ہو گئی۔ اب برطانیہ پر پریشر ڈیولپ ہوا، نہ صرف یہ کہ ایشیا افریقہ کے تارکین وطن کا بلکہ یورپ کے لوگوں کا، اور جس سے وہاں کی پراپرٹی کی قیمتیں بڑھی، وہاں کی کمیونیکیشن نیٹ ورک پر بوجھ پڑا، اور اسی طرح وہاں مہنگائی پر بھی اس کے کچھ اثرات ہوئے۔ تو اب یہاں ایک
زینوفوبک سینٹیمنٹ جو کہ اینٹی امیگرینٹس سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوا اور بلا کر اس کا فیصلہ ہوا کہ ہم برطانیہ یورپین یونین سے نکل جائے. لہذا ریفرینڈم ہوتا ہے اور لیو کا ووٹ جب بڑھ جاتا ہے تو برطانیہ یورپین یونین سے آزاد ہو جاتا ہے اس امید سے کہ اب ہماری اکانومی بیٹر ہو جائے گی، لیکن اکانومی بیٹر نہیں ہو سکی. اب اس طرح کے واقعے نے اس بات کو ہوا دیا اور وہ پھر اس سینٹیمنٹ میں چلے گئے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تارکین وطن ہیں انہوں نے ہمارے جابز کو گریب کیا ہے. نمبر دو، ہماری جو اپنی ویسٹرن ویلیوز ہیں اس سے بھی وہ ڈیفرنٹ ویلیوز رکھتے ہیں، تو لہذا ایک ان کے دل میں ان کے خلاف نفرتیں بھی پیدا ہوئیں. تو یہ ساری چیزیں منتج ہوئیں. بنیادی طور پر اٹ از دا اکانومی. اگر آپ اس کا اکنامک گراف دیکھیں تو یو کے کا جو اس وقت گروتھ ریٹ ہے یہ آلموسٹ اسٹیگننٹ اکانومی میں ہے، یعنی پوائنٹس میں اس کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے. لہذا آئے دن حکومتیں چینج ہوتی ہیں کہ کسی طرح اس کی اکانومی بیٹر ہو. ماضی قریب میں دو حکومتیں بڑی سپیڈ کے ساتھ تبدیل ہوئی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک برطانیہ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہوتی، آپ یہ دیکھیں گے کہ برطانیہ میں انریسٹ کا کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو ملنا چاہیے اور یہ سول سٹرائکس ہوتی رہیں گی. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس سے پہلے جب ڈاکٹرز کی ہڑتال ہوئی تو ہزاروں کے حساب سے ڈاکٹر میدان میں آ گئے کہ ہماری جو سیلریز ہیں اس میں اضافہ کیا جائے. اور وہ ایک طبقہ نہیں ہے، بے شمار طبقات ہیں جو کہ احتجاج میں شامل ہیں، اور اس کے بعد یہ پاپولسٹ اور نیشنلسٹ نظریات ابھرتے ہیں. اور یہ پھر برطانیہ تک ہی اتفاق نہیں کر رہے بلکہ فرانس میں ایسے ہو رہا ہے. فرانس میں بھی اس کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے اور اس اکنامک پرابلم نے وہاں انریسٹ کریٹ کیے ہیں. اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشلسٹ پارٹی اقتدار میں آ گئی. اسی طرح برطانیہ میں آپ نے دیکھا کنزرویٹو پارٹی کی بجائے لیبر پارٹی آ گئی. اسی طرح کے پاپولسٹ نظریات اٹلی میں پیدا ہوئے اور بھی کچھ ممالک میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ نیشنلزم امیگرینٹس کے خلاف، تو امیگرینٹس کے خلاف ایک جو سینٹیمنٹ ہے وہ سارے یورپ میں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سارے یورپ کی اکانومی نیچے جا رہی ہے. یہ جو اکنامک ریسیشن ہے یہ اس کے آف شوٹس ہیں، اس کے ریمیفیکیشن ہیں، اور یہ جلدی ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس لیے کہ ساری دنیا میں ایک اکنامک ریسیشن چل رہا ہے. تو مچ سو امریکہ کی اکانومی جو کہ ڈیکڈز کے حوالے سے انتہائی سٹیبل اکانومی تھی، پہلی دفعہ انفلیشن میں گئی اور مہنگائی میں گئی. اور جب دنیا کی بڑی اکانومی ایسے فیل کرے اور یورپ کا سارا وہاں اکنامک ریسیشن ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات ساری دنیا پر پڑیں گے اور یہ انریسٹ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. بنگلہ دیش بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. تو لہذا دنیا کا اصل مسئلہ اکنامکس ہے. Economics is at the base of everything. Unless your economy is not strong enough or it's not satisfying the wants and needs of the people, تو آپ کی جو پولیٹیکل انریسٹ ہے، پولیٹیکل اسٹرائفس اور رفٹس ہیں، اس میں اضافہ ہونے کے بہت امکانات ہوتے ہیں. تو لہذا دنیا میں جتنے بھی سول اسٹرائفس ہیں اس کی بنیاد اکانومی ہے. ملکوں کو ایک ہی بہت بڑا چیلنج ہے، ہاؤ ٹو سیٹ دیئر اکنامک ہاؤس ان آرڈر. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.